وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 29ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 29ویں پارے کا آغاز سورۃ الملک سے ہو رہا ہے۔ مکی سورت 2 رکوع 30 آیات پر مشتمل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اور سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک آپ سورہ السجدہ اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ یہ رکوع نمبر 1 ہے، کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑا بابرکت ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ وہ ذات جس نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی بیشی نہیں دیکھو گے۔ پھر تم نگاہ لوٹاؤ، کیا تم کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ پھر بار بار نگاہ لوٹاؤ، نگاہ تمہاری طرف نامراد ہو کر اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی پلٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے، اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے وہ اس کے لیے گدھے کے زور سے چیخنے کی آواز سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہو۔ تکاد تمیز من الغیظ۔ قریب ہوگی کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے نگران اس سے پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جانا نذیر، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم ایک بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔
سو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، سو دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو، یقیناً وہ تو سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا اور وہ نہایت باریک بھی خوب باخبر ہے۔ وہ رب ایسا ہے جس کا علم اتنا باریک ہے، اتنا لطیف ہے کہ سینوں کے اندر پروان چڑھنے والی باتوں کو وہ جانتا ہے۔ انسان اپنے قریبی شخص سے بات چھپا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے سامنے رکھی ہے انسان اس کا خوف دل میں رکھیں اور اس کے فرما بردار بن جائیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے خوف میں سے اتنا حصہ عطا فرما دے کہ ہمارے اور ہماری برائیوں کے درمیان مشرق اور مغرب کا بعد پیدا ہو جائے۔ کرنے والے کام ہے احسن عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننا، اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنا، بن دیکھے اپنے رب سے ڈرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا رب کا انکار کرنا، خبردار کرنے والوں کو گمراہ کہنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں امتحان میں کامیابی کے لیے بہترین اعمال کرنے۔ کیا تم اس اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو؟ مین پوائنٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے، کیا تم اس سے بے خوف ہو؟ بھلا سوچو، ان سے کہہ دو، یہ کہتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، سو تم اس کے راستوں پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ مہلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ تو اچانک وہ ہچکولے کھانے لگے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے؟ پھر جلد ہی تم جان لو گے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا۔ اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں، رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں تھامتا۔ بلا شبہ وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، یا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہو جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور گریز پر اڑے ہوئے ہیں؟ تو کیا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو اوندھے منہ چلتا ہے یعنی سر کے بل، یا وہ شخص جو درست ہو کر سیدھے راستے پر چلتا ہے؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہہ دو وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو یقیناً اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، حقیقتاً میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ بس جب وہ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے، یعنی قیامت کا عذاب۔ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور ان کو ہلاک کر دے جو میرے ساتھ ہیں،
یا وہ ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین، کہہ دو کہ وہ وسیع رحمت والا ہے، اسی پر ہم ایمان لائے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، تو جلد ہی تم جان لو گے کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے گا۔ کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنے والے کام ہے سیدھے راستے پر چلنا، جن سے روکا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا، انکار کرنا، دھوکے میں مبتلا ہونا، سرکشی کرنا، حق سے گریز کرنا، شکر میں کمی کرنا، کھلی گمراہی میں پڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے کسی لمحے بے خوف نہیں رہنا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے سورہ الملک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر رات پڑھنے کی، غور و فکر کرنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ القلم کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت 2 رکوع 52 آیات پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے اللہ کے رسول اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں۔ 6 مین پوائنٹس ہیں، تم اخلاق کے بلند مرتبے پر ہو یہ چاہتے ہیں۔ بدخلقی کی مکروہ تصویر، بدخلقی کے اسباب اور انجام، باغ والوں کی مثال اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم اور اس کی قسم جو وہ لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی جتنی مشقتیں رسول اللہ نے برداشت کی رسالت کے فرائض انجام دینے کے لیے، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے ایسا اجر دیں گے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ آپ یقیناً عظیم اخلاق پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، چنانچہ جلدی آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی زیادہ جاننے والا ہے۔ چنانچہ آپ جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کاش آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ اور کسی ایسے شخص کا کہنا مت ماننا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل ہے، بہت تانے دینے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا سخت گناہگار ہے۔ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، سخت مزاج اور اکھڑ ہے، پھر اس کے بعد بے نسب بھی ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، یہ کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیات اس پر پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، جلدی ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ناک جسے عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے، داغ اس لیے لگائے جائیں گے پہچان لیے جائے یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ یقیناً ہم نے انہیں بھی ویسے ہی آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے ہی اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے۔ وہ استثناء نہیں کر رہے تھے، چنانچہ تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر گیا حالانکہ وہ سو رہے تھے، تو باغ صبح کو کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا یہ کہ صبح صبح اپنی کھیتی پر پہنچو اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپ کے باتیں کرتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔
اور صبح صبح وہ نکلے اس خیال میں کہ وہ مسکین کو روکنے پر قادر تھے، مگر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہا انا لذالون، یقیناً ہم ضرور راستہ بھولے ہوئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہیں۔ ان میں سے بہتر آدمی نے کہا کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا لولا تسبحون، تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم حد سے بڑھے ہوئے تھے، امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر باغ دے گا، یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے رب سے امید باندھ لی کہ ہو سکتا ہے ہمارا رب اس سے بہتر باغ دے دے۔ اسی طرح عذاب آتا ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے عذاب آتا ہے، مال میں بخل کرنے کی وجہ سے عذاب آتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ کرنے والے کام ہیں اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہونا، سیدھے راستے پر چلنا، رب کی طرف رجوع کرنا، جن سے روکا گیا سیدھے راستے سے بھٹکنا، تانے دینا، چغلیاں لے کر چلنا، نیک کام سے روکنا، حد سے بڑھنا، مسکینوں کو نہ دینے کے ارادے کرنا، سخت خو ہونا، بد عمل ہونا، سرکش ہونا، تسبیح نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، بدخلقی سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 4 ہے کیا فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں۔ 6 مین پوائنٹس ہیں، کیا فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں۔ جس روز سخت وقت آئے گا اے نبی جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ جب یہ کافر کلام نصیحت سنتے ہیں اور تعلق باللہ۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ تو کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ بلا شبہ تمہارے لیے اس میں وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے لیے ہمارے ذمے کوئی عہد ہیں جو قیامت کے دن تک پہنچنے والے ہیں کہ تمہارے لیے یقیناً وہی ہو جس کا تم فیصلہ کرو گے۔ سلہم ایہم بذلک زعیم، ان سے پوچھئے ان میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا ان کے کچھ شریک ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے۔ خشیتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، حالانکہ بلا شبہ انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ دنیا میں تکبر سے گردن اکڑتی اور آخرت میں ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، جس کی وجہ سے گردن تو گردن نگاہیں بھی جھک جائیں گی۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، چنانچہ مجھے اور اس کو چھوڑ دو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دوں گا، یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل ہیں؟ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کرو۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی مانند نہ ہو جاؤ جب اس نے دعا کی حالانکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی نعمت نے اسے سنبھال نہ لیا ہوتا تو وہ مذمت کیا ہوا چٹیل زمین میں پھینک دیا جاتا۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر اس کے رب نے اسے منتخب کیا، بس اسے نیک لوگوں میں شامل کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ،
اور قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ کو اپنی نگاہوں سے ضروری پھسلا دیں جب وہ ذکر سنتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو بالکل دیوانہ ہے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، فرما بردار بننا، صبر کرنا، نیک لوگوں میں شامل ہونا، جن سے روکا گیا شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلانا، کفر کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں دعوت کے میدان میں صبر کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمی کوتاہی کو معاف کریں اور ہمیں اس صورت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الحاقہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 2 رکوع 52 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ رکوع نمبر 5 ہے۔ وہ دن جب کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ 5 میں ان باتیں جو قوم عذاب میں پکڑی گئیں، تم کیا جانو کیا ہے وہ حق ہو جانے والی، اور جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور جس کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا حق ثابت ہونے والی، کیا ہے حق ثابت ہونے والی، اور کس چیز نے آپ کو خبر دی کہ کیا ہے حق ثابت ہونے والی؟ سمود اور عاد نے کھٹکھٹانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ سو جو سمود تھے انہیں ایک حد سے بڑی ہوئی آواز سے ہلاک کیا گیا، اور جو عاد تھے تو وہ سخت ٹھنڈی تند و تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ اس نے اسے 7 راتیں اور 8 دن ان پر جڑ کاٹ دینے کے لیے مسلسل چلائے رکھا۔ سو آپ دیکھیں گے وہ اس طرح پچھاڑے گئے گویا گری ہوئی کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ قومیات پر مسلسل 7 راتیں 8 دن عذاب نازل کیا گیا۔ اب سوچئے طوفان میں انسان ایک لمحے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہوا مسلسل لوگوں کو کاٹتی رہی حتیٰ کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح گرے پڑے تھے، بے روح جسم کھوکھلے جسم کی طرح باقی رہ گئے تھے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا آپ ان میں کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتے ہو؟ اور فرعون نے اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹائی گئی بستیوں نے بھی گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سخت گرفت میں پکڑا۔ بے شک جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ کشتی میں مومنوں کو سوار کر کے بچا لیا گیا اور کافروں کو غرق کر دیا گیا۔ اللہ کی فرما برداری ہی کامیابی کا سبب بن سکتی ہے اور نافرمانی ہلاک کرنے والی ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، چنانچہ جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا۔ قیامت کا آغاز سور پھونکنے سے ہوگا۔ سیدنا اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور دونوں ٹکرا دیے جائیں گے، ایک ہی بار ٹکرا دینا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن وہ کمزور بھربھرا ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ وہ فرشتے کیسے ہیں، ان کی کتنی پاور ہے اور وہ کس طرح سے اٹھائیں گے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ جائے گی، غیب ختم ہو جائے گا، ہر چیز حاضر ہو جائے گی۔ سو جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ وہ خوشی سے کہے گا میں کامیاب ہو گیا، میرے اعمال نامے میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برائیاں معاف کر دی ہوں گی اور برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا ہوگا۔ وہ کہے گا میرے اعمال نامے کو تو پڑھو، اس سے تو روشنی پھوٹ رہی ہے، گناہوں کی سیاہی نظر ہی نہیں آ رہی۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یقیناً میں یقین رکھتا تھا کہ بلا شبہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، دل کو یقین ہے جو نامہ اعمال میرے ہاتھ میں دیا جائے گا کون سا ہاتھ ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں، قطوفها دانیہ، جس کے پھل قریب ہوں گے، مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجے تھے۔ لیکن جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا
تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیا، اور میں نہ جان پاتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی، ما اغنی عنی مالیا، میرا مال میرے کام نہ آیا، میں نے اتنا مال کمایا، محنت کی، مال کی وجہ سے مجھے عزت ملی، مقام ملا، مجھے جانا پہچانا جاتا تھا، لیکن یہ مال مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا، ہلک انی سلطانیہ، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی، خذوہ فغلو، پکڑو اسے توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، اس کو جکڑ دو۔ وہ عظیم اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، جہنم میں جانے والے کا سب سے عظیم جرم بتایا جائے گا، وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کو تو دنیا میں کبھی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اس نے کبھی اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ سو آج یہاں اس کا کوئی غمخوار دوست نہیں، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ کرنے والے کام ہے واقعات سے سبق لینا، پچھلے واقعات کو یاد رکھنا، جن سے روکا گیا، رسول اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں دنیا میں ایسے عمل کرنے جس کی وجہ سے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے، مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور کھانا کھلانے کی ترغیب دینی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے قرآن بالکل یقینی حق ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اے نبی، اور تعلق باللہ۔ فلا اقسم بما تبصرون، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ انہو لقول رسول کریم، یقیناً وہ ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے، اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لاتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو یقیناً ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر یقیناً ہم اس کی رگیں جہاں کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً وہ ان کے لیے بلا شبہ ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں۔ اور یقیناً ہم ضرور جانتے ہیں کہ بلا شبہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور بلا شبہ یقیناً وہ کافروں کے لیے پچھتاوا ہے۔ قرآن پر ایمان نہ لانا قیامت کے دن حسرت بن جائے گا۔ جب اہل ایمان قرآن مجید کی وجہ سے اجر پائیں گے تو قرآن مجید کا انکار کرنے والے، قرآن مجید کا حق ادا نہ کرنے والے حسرت میں مبتلا ہو جائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں سے سمجھا ہوتا، اس پر عمل کیا ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ قرآن یقیناً بالکل یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے حالات بتانے کے بعد مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کریں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر بے انصافی سے پاک ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، رب کی تسبیح کرنا، جن سے روکا گیا ایمان نہ لانا، نصیحت قبول نہ کرنا، جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، قرآن مجید یقینی حق ہے، اس حق کو خود بھی قبول کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے، حق کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے ہماری کمی کوتاہی کو معاف کرے اور اس صورت کو یقین بنا کر ہمارے دلوں میں اتار دے، آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ المعارج کا آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 7 ہے
انسان تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، انسان تھڑ دلا پیدا کیا گیا۔ جو لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رکھے جائیں گے، قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا ہے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ اپنے لیے کسی خیر کا، کسی بھلائی کا مطالبہ کرنے کی بجائے خود ہی عذاب طلب کر لیا ہے۔ کافروں کے لیے اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں والا ہے۔ فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھیں گے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، چنانچہ آپ صبر کریں بہت اچھا صبر۔ انہم یرونہ بعیدا، یقیناً وہ اسے دور سمجھتے ہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہ پوچھے گا۔ جان پہچانے والے وہاں ایک دوسرے سے کترا جائیں گے، کیونکہ اس دن ہر ایک شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کاش وہ فدیہ میں دے دے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو، اپنے قریبی خاندان کو جو اسے جگہ دیتا تھا، اور ان سب کو جو زمین میں ہے، پھر وہ فدیہ اس کو نجات دلا دے۔ کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، یقیناً وہ شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور مال جمع کیا پھر اسے بند رکھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بلا شبہ انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی معمولی سی تکلیف کے وقت انسان کی بے چینی، گھبراہٹ اس بات پر ہوتی ہے اب یہ مصیبت یا دکھ جانے والا نہیں ہے۔ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جانے والا ہوتا ہے، اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو بہت روکنے والا ہوتا ہے۔ الا المصلین، مگر وہ نمازی، الذین ہم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور ایک مقرر حق ہے للسائل والمحروم، سائل کا اور محروم کا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو جزا کے دن کو سچ مانتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، یقیناً ان کے رب کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان عورتوں کے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر جو کوئی اس کے علاوہ تلاش کرتا ہے وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ کرنے والے کام ہے صبر کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اپنے مالوں میں سے سوال کرنے والے اور محروموں کا حق رکھنا، روز جزا کو سچ ماننا، رب کے عذاب سے ڈرنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، امانتوں کا پاس رکھنا، عہد کو پورا کرنا، گواہی پر قائم رہنا، نمازوں کی حفاظت کرنا۔ جن سے روکا گیا کفر کرنا، قیامت کو دور سمجھنا، حق سے پیٹھ پھیرنا اور منہ موڑنا، مال جمع کرنا اور سنبھال کر رکھنا۔ مصیبت میں گھبرا اٹھنا، خوشحالی میں بخیل بن جانا، حد سے تجاوز کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں بسنے کے لیے آج تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر دوڑے جا رہے ہوں گے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ یہ منکرین دوڑے چلے جا رہے ہیں جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر دوڑ رہے ہوں گے، اور تعلق باللہ۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، پھر کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آنے والے ہیں،
عن الیمین وعن الشمال یعزین، دائیں بائیں سے گروہ در گروہ۔ کیا ان میں سے ہر شخص یہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا ہے اسے یہ خود نہیں جانتے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، پس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، بے شک ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں اس پر کہ ہم بدلے میں ان سے اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں۔ چنانچہ انہیں چھوڑ دو کہ وہ باتیں بناتے رہیں اور کھیلتے رہیں حتیٰ کہ یہ اپنے اس دن سے آ ملیں جس کے وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ یعنی بیکار مشغلوں میں گم رہیں گے اور آپ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے کھیل تماشے میں مشغول ہو کر آپ اپنی ذمہ داری کو مت بھولیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بحث کرنے والے لوگوں نے بحثوں تو باز نہیں آنا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت لگانے کا فائدہ نہیں۔ ایک داعی کو اپنا مشن جاری رکھنا چاہیے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہیں انہیں بھی ایسے لوگوں پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جس دن یہ اپنی قبروں سے تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ جن کاموں سے روکا گیا، کفر کرنا، باتیں بنانا، اپنے کھیل میں لگے رہنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ جنت کے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا، جنت کو اعمال کا بدلہ سمجھتے ہوئے اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ نوح کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 2 رکوع 28 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 9 ہے، سیدہ نوح کی دعوت پر رد عمل۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح کو بھیجا، حضرت نوح نے اپنے رب کو رپورٹ دی۔ حضرت نوح کی دعوت اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اس نے کہا اے میری قوم، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واتیون، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں کیا جاتا، کاش تم جانتے ہوتے۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اس نے کہا ہے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے بلانے نے دور بھاگنے کے سوا ان میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ اور یقیناً جب بھی میں نے دعوت دی تاکہ تو ان کو معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ضد پر اڑ گئے اور تکبر کیا، بڑا تکبر کرنا۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند دعوت دی، پھر میں نے انہیں اعلانیہ اور خفیہ دعوت دی، بہت خفیہ۔ تو میں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کرتا ہے اور ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، خاص طریقے سے اگانا، پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور تمہیں نکالے گا، خاص طریقے سے نکالنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے ایک فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو۔ کرنے والے کام ہیں
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس سے ڈر کر رہنا، اس کی اطاعت کرنا، دن رات دعوت دینا، رب سے معافی مانگنے کی دعوت دینا۔ جن کاموں سے روکا گیا، دعوت حق سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا، ضد پر اڑ جانا، دعوت حق کے مقابلے میں تکبر کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کسی وقار کی توقع نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، سیدنا نوح کی طرح انسانوں کو رب کی دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے، میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، سیدنا نوح نے کہا اپنی خطاؤں کے بنا پر اور تعلق باللہ۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح نے کہا اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس کی پیروی کی جس کے مال اور اولاد نے اس کے خسارے کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کیا، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، بہت بڑی خفیہ تدبیر، اور انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو، اور نہ ہی یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور یقیناً انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھانا۔ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کیے گئے، چنانچہ وہ آگ میں داخل کر دیے گئے، پھر اللہ تعالیٰ کے سوا انہوں نے اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ وقال نوح، اور نوح نے کہا اے میرے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو زمین پر کافروں میں کسی رہنے والے کو نہ چھوڑنا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور وہ بدکاروں اور ڈھیٹ کافروں کے سوا کسی کو جنم نہ دیں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہو، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا صرف مومن آدمی کی صحبت اختیار کر، تیرا کھانا بھی متقی کھائے۔ اگر آپ زندگی میں چاہتے ہیں کہ ایمان والی زندگی گزاریں تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور ان لوگوں کی دعوتیں نہ کیا کریں جن کے اندر تقوی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب کریں۔ کرنے والے کام ہے اپنی اولاد اور مومنوں کی مغفرت کی دعائیں کرنا، جن سے روکا گیا، رسولوں کی پیروی نہ کرنا، ان لوگوں کی پیروی کرنا جو مال اور اولاد میں گھاٹا دیں، بری تدبیریں کرنا، جھوٹے معبودوں کی بندگی پر جمانا، لوگوں کو بہکانا، گمراہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، قافلہ دعوت حق میں شامل ہونا ہے، ایمان والوں کے لیے دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سورہ نوح سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الجن کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت 2 رکوع 28 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 11 ہے۔ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے قرآن سنا۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ جنوں نے اپنی قوم سے کہا اے نبی کہہ دو، تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ کہہ دو کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ یقیناً جنوں کے ایک گروہ نے کان لگا کر غور سے سنا، تو انہوں نے کہا یقیناً ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہ کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یقیناً ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی اور نہ کوئی اولاد، اور یقیناً ہمارے نادان اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادتی کی بات کہتے رہے ہیں، اور یقیناً ہم نے یہی سمجھا تھا کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یقیناً انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے، تو انہوں نے جنوں کو سرکشی میں بڑھا دیا، اور یقیناً انہوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا، اور یقیناً ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا
ہم نے اسے اس طرح پایا کہ وہ سخت پہرے اور چمکدار شعلوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یقیناً ہم اس کی کئی جگہوں میں باتیں سننے بیٹھا کرتے تھے۔ تو اب جو کوئی بھی کان لگاتا ہے وہ اپنے لیے ایک چمکدار شعلہ گھات میں پاتا ہے، اور یقیناً ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور یقیناً ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں، اور یقیناً ہم نے یقین کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہ کر سکیں گے اور نہ ہی بھاگ کر اسے عاجز کر سکیں گے، اور یقیناً ہم نے ہدایت کو سنا، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اسے نہ نقصان کا خوف ہوگا اور نہ زیادتی کا، اور ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف ہیں۔ چنانچہ جو فرما بردار ہوا تو انہوں نے بھلائی کا ارادہ کیا، اور جو بے انصاف ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ایک ہی نشست میں کیسا یقین تھا جو جنات نے پایا، فکر کی تبدیلی سے زندگی بدل گئی، اور یہ کہ اگر لوگ راہ ہدایت پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی سے پلاتے تاکہ ہم اس میں ان کو آزمائیں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا وہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یقیناً مسجدیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، چنانچہ ان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اور یقیناً جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ تہ بتہ اس پر جمع ہو جائیں۔ کرنے والے کام ہے قرآن مجید پر ایمان لانا، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نیک بننا، فرما بردار بننا، ہدایت پر ثابت قدم رہنا، مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں خلاف حق باتیں کرنا، جنات کی پناہ لینا، حق سے منحرف ہونا، رب کے ذکر سے منہ موڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے قرآن حکیم کی دعوت دینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 12 ہے آپ کہہ دو، 3 مین پوائنٹس ہیں، اے نبی آپ کہہ دو، یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، اور تعلق باللہ۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہہ دو میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دو بلا شبہ میں نہ تمہارے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا، کہہ دو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ہرگز کوئی بچائے گا نہیں اور میں اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا، مگر اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے پیغامات کو پہنچا دینا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے بلا شبہ جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جلدی وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار زیادہ کمزور اور تعداد میں زیادہ کم ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہہ دو میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا میرا رب اس کے لیے کوئی مدت رکھے گا۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا وہی ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، بس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، مگر کوئی رسول جسے اس نے پسند کیا تو یقیناً وہ اس کے آگے پیچھے پہرا لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہیں، اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ کرنے والے کام ہے رب کو پکارنا، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جائے پناہ نہ پانا، اللہ تعالیٰ کی بات اور پیغامات کو پہنچانا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے پیغامات انسانیت تک پہنچانے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ المزمل کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت 2 رکوع 20 آیات پر مشتمل ہے، یہ رکوع نمبر 13 ہے۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، پہلا یہی ہے، اور دوسرا انہیں کچھ دیر اسی حال میں رہنے دو، تمہارے پاس رسول بھیجا ہے، اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو
مگر کم۔ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب تھا۔ تمام مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی فرض تھی۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر لو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم جلد ہی آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کو زیادہ پامال کرنے والا اور بات کو زیادہ درست بنانے والا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً دن میں آپ کے لمبے چوڑے کام ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح، اس کا ذکر اور اس کی تکبیر بیان کرو۔ عبادت اور توکل اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ مشرق و مغرب کا رب ہونے سے مراد ہے وہ ہر ایک کا رب ہے، آپ اسی کے بندے ہو، اسی پر بھروسہ کرو۔ دعوت کے کام کے لیے جو قوت درکار ہے، تہجد اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور انہیں چھوڑ دو، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ یقیناً ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ بھربھری ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ بلا شبہ ہم نے تمہاری جانب ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہی دینے والا ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ سو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑ لیا، نہایت سخت پکڑنا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، پھر اگر تم نے کفر کیا اس دن تم کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، آسمان اس میں پھٹ جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، بلا شبہ یہ ایک نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، یعنی نیت سے، ارادے سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے قرآن کا علم حاصل کرے۔ جب علم ملتا ہے راستہ بنتا ہے، انسان عمل کرتا ہے تو اس راستے پہ چلتا ہے، جب دوسروں کو پہنچاتا ہے تیزی سے یہ راستہ طے کر لیتا ہے۔ یا الہی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے کہ جو تیزی سے اس راستے کو طے کر لیتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے رات میں قیام کرنا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، رب کا نام یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنانا، لوگوں کے کیے پر صبر کرنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے الگ ہو جانا، رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرنا، اور جن سے روکا گیا حق کو جھٹلانا، رسول کا انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، تہجد پڑھنی، اپنی روٹین بنانی ہے۔ عادت تو آپ کو ہو گئی، 1 مہینے میں عادت ہو جاتی ہے، اب چھوڑنی نہیں ہے۔ تہجد میں قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اپنے رب کا نام ذکر کرنا ہے، سب سے کٹ کر اسی کا ہو رہنا، اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، تمہارا رب جانتا ہے، اس نے تم پر مہربانی فرمائی ہے، اور تعلق باللہ، قیام اللیل کے وجوب کی تنسیخ کی وضاحت ہے۔ یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب اس کا آدھا یا اس کا 1/3 حصہ قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ایک گروہ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے جان لیا کہ تم اس کو ہرگز
ٹھیک طریقے سے شمار نہیں کر سکو گے. سو اس نے تم پر مہربانی کی تو آسانی سے جتنا ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو. اس نے جان لیا کہ تم میں سے کچھ مریض بھی ہوں گے اور کچھ دوسرے لوگ جو زمین میں سفر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کریں گے، اور کچھ دوسرے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لڑیں گے. چنانچہ آسانی سے جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اچھا قرض، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں زیادہ بڑی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. جب رسول اللہ کو قیام اللیل کا حکم دیا گیا تو آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے قیام کیا جو 2/3 سے کم، کبھی نصف رات، کبھی 1/3 قیام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے حکم کو منسوخ کر دیا. اب صرف مستحب ہے، وقت کی پابندی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرنا، جہاد کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دینا، اپنے لیے بھلائیاں آگے بھیجنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے، قرآن پڑھنا ہے جتنا آسانی سے ممکن ہو. اللہ کے پاک نام سے سورۃ المدثر کا آغاز کرتے ہیں. مکی صورت ہے، 2 رکوع 56 آیات ہیں. رکوع نمبر 15 ہے اٹھو اور خبردار کرو. مین پوائنٹس ہے اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے. وہ تکبر میں پڑ گیا، تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ. اور تعلق باللہ کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھو پھر خبردار کرو، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کیا، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دعوت دی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کرو، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو. بس جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ دن بڑا ہی مشکل دن ہوگا، کافروں پر آسان نہ ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑو مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا. وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اسے لمبا چوڑا مال دیا ہے. وبنین شہودا، اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے. ومہدت له تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے سامان تیار کیا، ہر طرح سامان تیار کرنا. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ہماری آیات سے سخت دشمنی رکھنے والا ہے، جلدی میں اسے دشوار گزار گھاٹی پر چڑھاؤں گا. اس نے غور و فکر کیا اور بات بنائی. فقتل کیف قدر، پس ہلاک ہو اس نے کیسی بات بنائی. ثم قتل کیف قدر، پھر وہ ہلاک ہو اس نے کیسی بات بنائی. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی اور برا منہ بنایا. پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا. پھر کہا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے نقل کیا جاتا ہے. یہ تو بس ایک انسان کا کلام ہے. سأصلیہ سقر، جلدی میں اسے دوزخ میں داخل کروں گا. اور تمہیں کس نے خبر دی کہ دوزخ کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ وہ چھوڑے گی. لواحۃ للبشر، کھال کو جھلسا دینے والی ہے. علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. اور نہیں بنائے ہم نے جہنم کا نگران مگر فرشتے، اور ہم نے ان کی تعداد کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ یقین کر لیں جن کو کتاب دی گئی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان میں بڑھ جائیں، اور ایمان والے اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اس میں شک نہ کریں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کفر کرنے والے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا.
اور یہ انسانیت کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ کرنے والے کام ہیں رب کی بڑائی بیان کرنا، اپنے کپڑے پاک رکھنا، گندگی سے دور رہنا، زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرنا، اپنے رب کے لیے صبر کرنا، اپنے ایمان کو بڑھانا، شک میں نہ پڑنا، نصیحت قبول کرنا، جن کاموں سے روکا گیا کفر کرنا، طمع رکھنا، تکبر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے، اپنے کپڑے پاک رکھنے ہیں، گندگی سے دور رہنا ہے، زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہیں کرنا، رب کی خاطر صبر کرنا ہے۔ رکوع نمبر 16 ہے، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، وہ مجرموں سے پوچھیں گے، یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، اور تعلق باللہ۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو، انہا لإحدى الکبر، یقیناً وہ دوزخ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، بشر کے لیے ڈرانے والی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اس کے بدلے میں گروی ہے جو اس نے کمایا، مگر دائیں بازو والے جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کیا؟ قالو لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ فضول بحث کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، حتیٰ کہ ہم پر موت آ گئی۔ چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، تو انہیں کیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، گویا کہ وہ بدکنے والے جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی حالت پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ قرآن سننے سے یہ اس طرح بدکتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں کم نہیں ہیں ایسے افراد جیسے خوف زدہ گدھے ہوں، جو جنگل میں شیروں کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، انہیں کہیں قرار نہیں ملتا، بھاگتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کہ آج کی سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے؟ قرآن سے بھاگتے بھاگتے ایسا لگتا ہے ساری سوسائٹی کی سانسیں پھول گئی ہیں، کسی جگہ رکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، بلکہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ کلا انہو تذکرہ، ہرگز نہیں، بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، وہی اس کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس کا اہل ہے کہ اسے بخش دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اہل ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید باندھ کر فرما برداری کی جائے، اور عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے روکا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کر دے کہ ہم یہ سارے کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کرنے والے کام ہے نصیحت حاصل کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا، جن سے روکا گیا، نماز نہ پڑھنا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، بحثیں کرنا، جزا کے دن کو جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، دوزخ لے جانے والے کاموں سے بچنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، مساکین کو کھانا کھلانے کا انتظام کرنا ہے، نصیحت سے منہ نہیں موڑنا۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ القیامہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت 2 رکوع 40 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 17 ہے، قیامت کا دن۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے جب دیدے پتھرا جائیں گے؟ اے نبی، اس روز جب جان حلق تک پہنچ جائے گی۔ تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں بہت ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے؟
دنیا میں انسان کا نفس ملامت کرتا ہے، جو جن کے دل زندہ ہوتے ہیں ان کا نفس ملامت کرتا ہے کہ زیادہ بھلائیاں کیوں نہیں کی. آخرت میں تو ہر ایک کا نفس ملامت کرے گا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک کو درست کر دیں. بل یرید الانسان لیفجر اماما، بلکہ انسان یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے. یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن. فاذا برق البصر، پھر جب آنکھیں پتھرا جائیں گی. وخسف القمر، اور چاند گہنا جائے گا. وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا. چاند اور سورج دونوں روشنی کے ذریعے ہیں. قیامت آئے گی تو بے نوری میں دونوں جمع کر دیے جائیں گے. چاند کی طرح سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، اور قیامت کے دن سورج اور چاند لپیٹے ہوئے ہوں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے. اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے. ولو القی معاذیرا، اگرچہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرے. معذرت پیش کر کے تو انسان اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے. معذرت کسی کو فائدہ نہیں دے گی. لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دیں کہ اس میں جلدی کریں، پھر یقیناً ہم ہی پر ہے اس کا بیان کرنا بھی. کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، بلکہ تم جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت کرتے ہو. کیونکہ انسان کو یہ لگتا ہے اسے دنیا میں ہی رہنا ہے، اس لیے وہ دنیا سے بے حد محبت کرتا ہے، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ، بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ، گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا. کلا اذا بلغت التراقیہ، ہرگز نہیں، جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی. وقیل من راق، اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا. موت کا منظر ہے. موت سے نجات پانے کے لیے انسان ہر تدبیر اختیار کرنا چاہتا ہے. جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہو تو کہتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہو، وہی موت سے بچا لے. وظن انہ الفراق، اور وہ یقین کرے گا کہ یقیناً اب جدائی کا وقت ہے. والتفت الساق بالساق، اپنی پنڈلیوں کو ذرا تھوڑا سا موو کیجیے گا اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. الی ربک یومئذ المساق، اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے. کرنے والے کام ہے قرآن مجید کو پڑھنا، جن سے روکا گیا، فسق و فجور کا کرتے رہنے کا ارادہ کرنا، جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت رکھنا، آخرت کو چھوڑ دینا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آج سے تیاری کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں. رکوع نمبر 18 ہے. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ اس نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی، کیا انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تعلق باللہ یہ 3 مین پوائنٹس ہیں. فلا صدق ولا صلی، سنا اس نے سچ مانا نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا. اولا لک فاولا، تیرے لیے یہی لائق ہے، تیرے لیے یہی لائق ہے. ثم اولا لک فاولا، پھر تیرے لیے یہی لائق ہے، پھر یہی لائق ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا؟ اچھے برے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے؟ اپنی اوقات تو دیکھو تم کیا تھے. ثم کان علقۃ فخلق فسوی،
پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا اور پھر درست بنا دیا. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، پھر اس نے اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا، شکر کرنا، نظریں پوری کرنا، آفت آنے والے دن سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلانا، صبر کرنا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی بات کو سچ نہ ماننا، نماز نہ پڑھنا، جھٹلانا، منہ پھیرنا، اکڑنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں. سچائی کی روش اپنانی ہے، اپنی نماز درست کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ کے پاک نام سے سورۃ الدہر کا آغاز کرتے ہیں. مکی سورت 31 آیات 2 رکوع پر مشتمل ہے. یہ رکوع نمبر 19 ہے. خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. 4 مین پوائنٹس ہیں. جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، کفر کرنے والوں کے لیے نیک لوگ اور تعلق باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر زمانے میں سے کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، جب ہم نہیں تھے. غور کر کے دیکھیے اس وقت کہاں تھے. اپنی زندگی سے پہلے ہم سب کہاں تھے. آج سے 100 سال پہلے کی بات سوچ کر دیکھیے. کیا ہمارے والدین جانتے تھے؟ زمانے میں کسی کو ہمارا انتظار تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، خاص وقت پر تم کو پیدا کیا گیا، خاص وقت پر تم چلے جاؤ گے. ہم نے انسان کو بلا شبہ ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ ہم اسے آزمائیں. سو ہم نے اس کو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنایا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بلا شبہ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا ہو یا ناشکرا. اب یہ انسان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس نے شکر گزار بننا ہے یا ناشکرا. یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طاق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. یقیناً نیک لوگ ایسے ساغر سے پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، وہ بہا لے جائیں گے. اس کو خوب بہا کر لے جانا. جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کی آفت بہت زیادہ پھیل جانے والی ہے، اور وہ باوجود اس کھانے کی محبت کے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. یقیناً ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو سخت منہ چڑھانے والا، تیوری چڑھانے والا ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی مصیبت سے انہیں بچایا اور انہیں تازگی اور خوشی عطا فرمائی ہے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا بدلے میں انہیں جنت اور ریشم دیا. وہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہ اس میں وہ شدید دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی یخ سردی. اور جنت کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے خوشے ان کے بالکل تابع کر دیے جائیں گے. خوب تابع کیا جانا. اور ان پر چاندی کے برتن اور پیالے پھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے. شیشہ بھی چاندی سے بنا ہوگا. انہوں نے اس کا اندازہ کر رکھا ہے. خوب اندازہ رکھنا. اور انہیں جنت میں ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. اس میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے. اور ان کے آس پاس کم سن لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہوں گے. جب آپ انہیں دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. اور جب آپ دیکھیں گے تو وہاں بڑی نعمت اور عظیم بادشاہت کو آپ دیکھیں گے. ان پر سبز باریک اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. بلا شبہ یہی تمہارے لیے ہمیشہ کا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش ہمیشہ کے لیے قابل قدر ہے. جن کاموں سے روکا گیا کفر کرنا کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بننا ہے. جنت کے حصول کے لیے آج صبر کرنا ہے. رکوع نمبر 20 ہے. اب جس کا جی چاہے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. 4 مین پوائنٹس ہیں. ہم نے قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے. یہ لوگ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے. اور تعلق باللہ.
یقیناً ہم ہی نے آپ پر قرآن اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، چنانچہ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کرو اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی بات نہ مانو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اس کے لیے سجدہ کرو، اور لمبی رات تک اس کے لیے تسبیح کرو۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں اور ایک بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑے دیتے ہیں۔ ہم ہی نے انہیں پیدا کیا ہے اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند مضبوط باندھے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے بدل کر ان جیسے لوگ لے آئیں گے، بدل کر لانا۔ بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کرنے والے کام ہے صبر کرنا، گناہ گار یا ناشکرے کی بات نہ ماننا، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرنا، رات کے طویل حصے میں تسبیح کرنا، رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرنا، جن سے روکا گیا دنیا سے محبت کرنا، آخرت کو چھوڑ دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ المرسلات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ رکوع نمبر 21 ہے۔ تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ اور 4 اور مین پوائنٹس ہیں۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا؟ چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، فیصلے کا دن اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو معروف معمول کے مطابق بھیجی جاتی ہیں، پھر ان کی جو طوفان بن کر تیز چلنے والی ہیں، اور ان کی جو بادلوں کو پھیلا دینے والی ہیں، خوب پھیلانا، پھر ان کی جو پھاڑ کر جدا کر دینے والی ہیں، پھاڑ کر جدا کرنا، پھر ان کی جو اللہ تعالیٰ کی یاد ڈالنے والی ہیں، عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ لازماً واقع ہونے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھولا جائے گا، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسول اس وقت جمع کیے جائیں گے جو مقرر کیا گیا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے مہلت دی گئی تھی؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کہ ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم ان کے پیچھے دوسروں کو لاتے ہیں۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، معلوم اندازے تک، پس ہم نے اندازہ کیا تو کیا ہی خوب اندازہ کرنے والے ہیں ہم۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو بھی، اور اس میں ہم نے بلند و بالا پہاڑ بنائے، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ تم چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، تم چلو ایک سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ سایہ کرنے والا ہے اور نہ وہ شعلوں سے بچانے کے کام آ سکتا ہے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بلا شبہ وہ آگ محل جیسی چنگاریاں پھینکے گی۔ کأنہ جمالات صفر، گویا وہ زرد اونٹ ہے۔ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہیں بولیں گے۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت پیش کریں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جمع کر لیا ہے۔ تو تمہارے پاس اگر کوئی خفیہ تدبیر ہے تو میرے ساتھ وہ تدبیر کر دیکھو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کرنے والے کام ہے فیصلے کے دن کے بارے میں جاننا، اور جس سے روکا گیا جھٹلانا،
کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کرنا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہونے والی ہے۔ رکوع نمبر 22 ہے متقی اور مجرم۔ 3 مین پوائنٹس ہیں متقی جھٹلانے والے اور تعلق باللہ۔ ان المتقین فی ظلال و عیون، بلا شبہ متقی لوگ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے اور ان پھلوں میں جن کی وہ خواہش کریں گے۔ مزے سے کھاؤ اور پیو ان نیک اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، بلا شبہ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، سو تم تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بلا شبہ تم ہی مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد وہ کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ کرنے والے کام ہیں تقوی، نیک بن کر رہنا، جن کاموں سے روکا گیا جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کے آگے نہ جھکنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ 29واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اس کا پختہ علم نصیب کریں، عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم سے ناراض نہ ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا ارحم الراحمین۔ ہم نے قرآن حکیم میں سے جو پڑھا الہی ہمارے دلوں پر نقش کر دے، ہماری زندگیوں میں الہی اس کے توسط سے تبدیلی پیدا کر دیجئے۔ الہی ہماری بہنیں بیٹیاں جو دعا آپ سے کرنا چاہتی ہیں، الہی سب دعاؤں کو آپ قبول فرما لیجئے۔ الہی بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے، الہی بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائیے، اور الہی جو دعائیں سب کرنا چاہتے ہیں سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ